بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے ابو ریحان البیرونی کا تعارف۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے سائنسی کارنامے اور ان کی سائنسی خدمات دیکھی تھیں، جن میں ان کی مختلف خدمات تھی تاریخ پر، علم ریاضی، علم ہندسہ وغیرہ پر، علم جغرافیہ، علم فلکیات وغیرہ پر جو ان کی خدمات تھی ان کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے البیرونی کا نام و نسب پڑھیں گے، اور پھر البیرونی کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر ہم ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بحث کریں گے، پھر ان کے اسفار کی طرف توجہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر کون کون سے سفر کیے، اور پھر ان کی تصانیف پر گفتگو کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم ان کی وفات کے بارے میں تاریخ وفات، جائے وفات پر تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے نام و نسب سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا محمد، اور کنیت ان کی ابو ریحان تھی، اور ان کے والد کا نام احمد تھا، اور تاریخ میں البیرونی کو البیرونی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی البیرونی کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، محمد کے نام سے بہت کم ان کو پہچانا جاتا ہے، اور ان کی نسبت بیرون علاقے یا بیرون گاؤں کی طرف کرتے ہوئے ان کو بیرونی کہا جاتا ہے، کہ یہ بیرون جو گاؤں تھا یا بستی قصبہ جو تھا، یہ خوارزم کے تاریخی شہر کے مضافات میں بیرونی نام سے ایک قصبہ تھا، اور اس کی طرف چونکہ نسبت کرتے ہوئے آپ کو بیرونی کہا جاتا ہے۔ ویسے کچھ مورخین نے کہا ہے کہ خوارزم سے بہت دور آپ کا علاقہ تھا، تو چونکہ دور تھا اس لیے شہر سے باہر تھا، بیرون تھا، تو اس لیے دور ہونے کی وجہ سے، بیرون ہونے کی وجہ سے آپ کو بیرونی کہا جاتا ہے، اور پھر الف لام کا اضافہ کر کے البیرونی آپ کو کہا جانے لگا۔ حقیقت میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ الف لام لگا دیا تو اب یوں لگتا ہے جیسے یہ عربی زبان کا لفظ ہو۔ تو بہرحال آپ کی نسبت بیرون علاقے کی طرف کرتے ہوئے آپ کو البیرونی کہا جاتا ہے۔ تو اب پیدائش کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابو ریحان البیرونی کی جو تاریخ پیدائش ہے، ان کا سن ولادت ہے، اس کے حوالے سے کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور مورخین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، مختلف روایات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ 927 عیسوی میں 6 ستمبر کو پیدا ہوئے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کی بجائے 4 ستمبر ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور سن ولادت وہی ہے 927 عیسوی۔ تو اب ہم البیرونی کی تعلیم و تربیت اور ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو البیرونی کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ ہمیں تفصیل سے نہیں ملتے، البتہ البیرونی نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سائنسی علوم کی طرف توجہ کی تھی، اور البیرونی نے بچپن ہی میں ابو نصر منصور سے سائنسی علوم سیکھے تھے، کیونکہ ابو نصر منصور جو تھے وہ اس زمانے کے مشہور حیت دان اور مشہور ریاضی دان تھے۔ چونکہ البیرونی کے جو والد تھے وہ بہت غریب تھے، غریب خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اس کے باوجود بھی البیرونی نے غریبی کی حالت میں بھی اپنی جو تعلیم تھی، چاہے وہ سائنسی تعلیم ہو، ابتدائی تعلیم ہو، وہ جاری رکھی، اور بچپن ہی میں علم حیت، علم نجوم، علم ریاضی، علم طب اور علم جغرافیہ وغیرہ، علم فلکیات وغیرہ میں، علم فلسفہ وغیرہ میں کافی حد تک مہارت حاصل کر لی تھی۔ حمید عسکری اپنی کتاب نامور مسلمان سائنسدان میں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ البیرونی نے جو سائنسی علوم کی ابتدا کی تھی وہ ابو نصر منصور بن علی بن عراق سے کی تھی، چونکہ وہ بہت بڑا علمی مذاق رکھتے تھے، اور وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور علوم ریاضی حیت کا بہت بڑا ماہر تھا ابو نصر منصور۔ تو البیرونی نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، تو اس لیے اس نے البیرونی کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا، اور اس کو تعلیم کے حصول میں ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچائیں، یعنی چونکہ چچا زاد بھائی تھا اور غریب خاندان سے البیرونی کا تعلق تھا، تو اس لیے ابو نصر منصور نے ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھا لیں، اور اپنی سایہ عاطفت میں، اپنی تعلیمی کفالت میں ان کو لے لیا۔ چنانچہ البیرونی اپنی تصانیف میں منصور بن علی بن عراق کو استاذی کے لقب سے یاد کرتا ہے،
اور اس کا نام عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ کیونکہ جب البیرونی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غریب خاندان سے تعلق تھا، تو اس وقت البیرونی کو تعلیم دینے والی شخصیت یہ ابو نصر منصور بن علی ہی تھے۔ تو اس وجہ سے البیرونی اپنی تصانیف میں ان کا نام استاذی کے نام سے لیتے ہیں اور ان کا نام بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو اب ہم البیرونی کے اسفار کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سفر کیے، کون کون سی علاقوں میں گئے۔ تو سب سے پہلے البیرونی جرجان کی طرف ہجرت کر کے گئے، چونکہ ان کے اپنے ملک خوارزم میں بدامنی اور خانہ جنگی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے البیرونی کو وطن اپنا چھوڑنا پڑا۔ اور چونکہ آل عراق کی حکومت تھی تو وہ آل عراق کی حکومت ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ البیرونی اپنا ملک چھوڑ کر جرجان چلے گئے تھے۔ اور ان دنوں میں جرجان پر شمس المعالی قابوس کی حکومت تھی، اور جب سلطان کو البیرونی کے آنے کی اطلاع ملی تو البیرونی کا انہوں نے خوب استقبال کیا، خوب قدر کی، اور اس طریقے سے جب ان کی قدر و منزلت کی گئی، ان کی عزت افزائی کی گئی، تو البیرونی پھر جرجان میں ہی آباد ہو گئے، اور جرجان میں پہنچ کر پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام آثار الباقیہ رکھا، جسے البیرونی نے سلطان قابوس کے نام سے معنون کیا تھا۔ تو اس طریقے سے سلطان کے درمیان اور البیرونی کے درمیان اچھے تعلقات رہے۔ تو ایسے ہی پھر جب ملک سے خوارزم سے ان کی جو خانہ جنگی چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر حالات درست ہو گئے۔ حالات درست ہونے پر علی بن مامون نے البیرونی کو خوارزم آنے کی دعوت دی، تو البیرونی دوبارہ اپنے شہر میں خوارزم میں واپس چلے آئے، اور جو بادشاہ تھے علی بن مامون، انہوں نے البیرونی کی خوب قدر کی۔ اور اس طریقے سے چونکہ علی بن مامون کے دربار میں اور بھی بہت سے سائنسدان، جن میں طبیب ابو علی سینا اور الفارابی وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو گئی، یعنی البیرونی، الفارابی، ابو علی سینا وغیرہ کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اور یہ سارے لوگ علی بن مامون کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ لیکن 1009 میں علی بن مامون کی وفات ہو گئی تھی، اور وفات کے بعد ان کا بھائی عباس بن مامون جو تھا وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے بھی البیرونی کی خوب قدر کی، خوب عزت دی ان کو۔ تو اس طریقے سے عباس بن مامون کے وہ اتنے زیادہ قریبی ہو گئے کہ عباس بن مامون نے ان کو اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ البیرونی کے دربار میں چلے گئے، اور اس کا طریقہ یہ ہوا یا اس کی وجہ یہ بنی کہ محمود غزنوی نے خوارزم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ آپ کے دربار میں بہت سے علماء، فقہا اور فضلاء موجود ہیں، تو آپ ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن چونکہ محمود غزنوی جو تھے یہ سخت مزاج تھے، اس لیے سائنسدانوں نے، طبیبوں نے اور علماء فضلاء نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو کسی طریقے سے یہ البیرونی جو تھے وہ سلطان محمود کی گرفت میں آ گئے، اور سلطان محمود نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو البیرونی نے نڈر ہو کر ان کو کہا کہ سلطان میں علم نجوم کا اس وقت کا امام ہوں، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ایسے با کمال شخص کو قتل نہیں کرتے۔ تو پھر سلطان نے ان کی خوب عزت کی اور ان کو اپنے درباریوں میں شامل بھی کر لیا۔ تو اس طریقے سے پھر مختلف علوم پر، خاص طور پہ آسمان کے عجائب و غرائب کے متعلق بادشاہ کے ذہن میں جو چیزیں آتی تھی وہ البیرونی سے ڈسکس کرتا تھا، اور البیرونی ان کا جواب دیتا تھا اور بادشاہ سلامت کو مطمئن کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے البیرونی جو تھے وہ محمود غزنوی کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ تو ایسے ہی چونکہ البیرونی کو سیاحت کا بہت زیادہ شوق تھا، پھر وہ ہندوستان کی طرف آنا چاہتے تھے، چونکہ ان کا شوق تھا اور یہی شوق انہیں ہندوستان بھی لے آیا۔ چونکہ آپ محمود غزنوی کے دربار سے منسلک تھے تو محمود غزنوی کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوستان آئے، تو اس کے ساتھ پھر البیرونی بھی ہندوستان آ گئے، اور البیرونی نے پہلے ہی پنڈتوں سے جو کہ تجارت کی غرض سے وہاں پر مقیم ہو گئے تھے غزہ میں، ان سے ہندوستان کے حالات معلوم کر لیے تھے۔ تو حالات معلوم کر کے پھر غزنوی کے ساتھ وہ بھی ہندوستان آ گئے، اور یہاں ہندوستان آ کر پھر وہ ان سے الگ ہو گئے، اور تقریباً 15 سال تک ہندوستان میں مقیم رہے۔ کچھ مورخین نے 40 سال کی عمر بھی لکھی ہے کہ 40 سال تک وہ ہندوستان میں مقیم رہے اور پورے ہندوستان کی سیر کی، ان کے مختلف علوم و فنون کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ایسے ہی پنڈتوں کی انہوں نے زبان سیکھی، یہاں جو ہندوستان کی زبان تھی وہ سیکھی، اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہے۔
اور اس کے بعد پھر البیرونی نے ہندوستان کے جو علوم و فنون تھے، یہاں کے رسم و رواج تھے، یہاں کے مذہبی عقائد اور تہذیب تھی، معاشرت تھی، اخلاق و آداب تھے، عادات تھیں، وہ ان سب پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی، جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا کتاب الہند۔ اور پھر جب کافی لمبا عرصہ وہ ہندوستان مقیم رہے تو اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب ہم ان کی تصانیف پر گفتگو کرتے ہیں تو ابو ریحان البیرونی نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائیں اور ان کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ مورخین نے تعداد بھی بیان کی ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی تصانیف کی تعداد 150 ہے، اور انہوں نے بہت سے عناوین پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کے نام ہیں، کچھ عناوین ہیں جن پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے علم فلکیات ہے، علم حیاتیات ہے، علم جغرافیہ ہے، علم تاریخ، علم آثار قدیمہ پر جو انہوں نے اپنی سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، مذاہب عالم پر، علم ریاضی پر اور طبیعیات وغیرہ پر انہوں نے بہت سی تصانیف تحریر کی ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، جیسے انہوں نے کتاب القانون المسعودی لکھی۔ یہ کتاب علم حیت پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے سورج، چاند وغیرہ کے متعلق معلومات دی ہیں اور رؤیت ہلال اور سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ کے حسابات کی تفصیل بیان کی ہے۔ ایسے ہی ان کی کتاب کتاب الاوتار ہے۔ ایسے ہی ان کی ایک اور کتاب کتاب الہند ہے، جو انہوں نے ہندوستان کے قیام کے دوران لکھی تھی۔ تو سندھ اور پنجاب میں زیادہ تر رہا، تو وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ جو تھا، ان کے مذاہب جن سے وہ تعلق رکھتے تھے، ان کے بارے میں کافی معلومات اس کتاب میں انہوں نے درج کی ہیں۔ اور البیرونی وہ پہلا مسلمان ہے جس نے ہندوؤں کے رسم و رواج اور ان کی مذہبی کتابوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان کے مذہبی فرقے اور ان کے درمیان جو مختلف کہانیاں رائج ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے حوالے سے کافی معلومات دی ہیں۔ تو ایسے ہی ہندوؤں کے جو مختلف نظریات ہیں، ان نظریات کا تذکرہ بھی انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الآثار الباقیہ۔ اس میں انہوں نے اپنی جوانی میں خوارزم میں قیام کے دوران اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں کافی زیادہ معلومات فراہم کی تھیں۔ اس میں انہوں نے طوفان نوح، بنو النصر اور سکندر وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، اور سکندر اعظم کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ ایسے ہی یہودی تقویم کا اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی انہوں نے ہجری، قمری اور کیسری، فارسی وغیرہ کے سالوں کے درمیان میں فرق بھی واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب کتاب الطب ہے، ایسے ہی کتاب العمل بالاسترلاب ہے۔ یہ ساری کتابیں ان کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ایسے ہی اب ہم ان کی وفات کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی وفات کے بارے میں مختلف مصنفین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ ہماری جو پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں مجوزہ کتب ہیں، ان میں البیرونی کا سال وفات جو رفیق انجم صاحب نے لکھا ہے وہ 1049 لکھا ہے، اور ان کی جو جائے وفات ہے وہ شہر غزنی بتایا ہے کہ غزنی شہر کے اندر۔ ایسے ہی جب کہ یاسر جواد نے البیرونی کا سال وفات جو لکھا ہے وہ 1050 لکھا ہے، اور اس کے علاوہ حمید عسکری نے اپنی کتاب نامور سائنسدان میں لکھا ہے کہ 11 ستمبر 1048 کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو تقریباً یہ 1 سال 2 سال کے فرق کے ساتھ مختلف مصنفین نے آپ کا سال وفات لکھا ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے نام و نسب پڑھا تھا، البیرونی کا اصل نام دیکھا تھا، ان کے والد کا نام اور ان کا سلسلہ نسب۔ ایسے ہی پھر ہم نے ابو ریحان البیرونی کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بحث کی کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کہاں سے اور کس طریقے سے حاصل کی، کن علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ تو ایسے ہی پھر ہم نے ان کے اسفار کے بارے میں تذکرہ کیا تفصیل سے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر سفر کیا، کہاں کہاں انہوں نے ہجرت کی، اور کن کن بادشاہ کے دربار سے وہ منسلک رہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے ان کی تصانیف پر گفتگو کی ہے کہ انہوں نے کون کون سی اہم کتب تصنیف کی ہیں، اور آخر میں ہم نے ان کی وفات کے حوالے سے، سن وفات اور جائے وفات کے حوالے سے بات کی ہے کہ مختلف مصنفین نے ان کی جو تاریخ وفات ہے اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف مصنفین رکھتے ہیں، ان پر ہم نے تبصرہ کر لیا تھا۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی ابو ریحان البیرونی کا تعارف لکھیں،
یا ان کے تعارف پر نوٹ لکھیں۔ اس طریقے سے یا اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 19 میں ہم البیرونی، ابو ریحان البیرونی کی سائنسی خدمات اور ان کے سائنسی کارناموں پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔